آج ہم ڈاکٹر رؤف سے ڈسکس کریں گے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل. ہاں جی. بڑا آپ نے آج سمر کلر پہنا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ہم اس کو سمر ہی ہونا چاہیے. ہاں جی ہم اس کو سمر وائبرنٹ سمر کلر کہتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے کیا ہم انڈیکیشن دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں جس پہ آپ ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں کوئی پازیٹیو انڈیکیشن ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کے علاوہ بھی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم بہت ہی پازیٹیو طریقے سے چل بھی پڑے ہیں جی. اور ایک چیز کو آج ہم گفتگو میں بھی کہوں گا کہ مایوسی ختم کریں. اب اتنے بہتر طریقے سے یہ قوم آگے جا سکتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس قوم کے برابر ہے. بے شک. بس صرف آج ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اب تک کہاں ہیں اور اب کیا کیا کر لیں کہ ہم سب سے بڑی قوم بن جائے. تو ہم سمر کے بجائے بہار کی طرف جا سکتے ہیں, قومی بہار کی طرف, بشرطے کہ یہ قوم یکسو ہو کر وہ تمام معاملات ایڈریس کرنا شروع کر دیں جس میں تاخیر ہو چکی. پہلے تو یہ کہ معاملات میں ہم نے جو اب تک 77 ایئر میں تاخیر کی ہیں ان کو جلدی ریوائز کر لیں اور 2-3 لفظوں میں اگر بیان کر دوں تو اس کو ایڈریس کر لیں اور اس کے بعد کیسے کریں اور کون کریں. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا جی. ہوا تو یہ ہے کہ ہم نے غیر سنجیدگی سے اپنے ملک کے معاملات کو لیا, ہم نے اپنی ذات کو مقدم رکھا, قوم کو پیچھے رکھا. ایسے ہی ہے بالکل. چونکہ ہم اپنی ذات کو مقدم کر رہے تھے تو ہم بذات خود چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دینے لگے اور وہ چیزیں جو بڑی تھیں یعنی پوری قوم کی اجتماعی تھی ان کو نہ دی. اس سے یہ ہوا کہ وقتی طور پر مجھے کوئی 2 پیسے کا, کوئی چھوٹے سے عہدے کا, کوئی چھوٹے سے عزت افزائی کا یا چھوٹا سا معاملہ تو میرا حل ہو گیا, لیکن اس سے قوم کا اوور آل امیج بھی خراب ہوتا گیا اور ہمارے آپس میں روابط بھی خراب ہوتے گئے اور ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے شاکی ہوتے گئے. اور شاکی ہونے سے کیا ہوا, یہ جتنی آج کل کبھی صبح ہی بات سن لیتے ہیں آپ, کبھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ نہیں کہ نیگیٹو گفتگو ہمیں زیادہ اچھی لگنے لگی اور پازیٹیوٹی طرف نہیں رہے. اور آپ دیکھ لیں یہ سوشل میڈیا میں بھی وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے جو نیگیٹو ہوتی ہے, وہ چیز جو پازیٹیو ہو یا صحیح باتیں کریں یا سنجیدہ کوئی بات کرے لوگ کہتے ہیں انہیں مزہ نہیں آتا. مزہ یوں نہیں آتا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ٹاکسک ہو چکے خود ذہنی, اور ٹاکسک ہونے کی وجہ سے انہیں زہریلی باتیں تو ذرا ان کے ٹیلی کرتی ہیں, اچھی نہیں. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس وقت ہے, ابھی ہے کہ ابھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دکھایا کہ آپ کی, میں پازیٹیو کی طرف آ رہا ہوں, کہ ہماری قوم میں مایوسی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری قوم کے کچھ % لوگ جب کچھ کر لیں تو وہ دنیا میں اپنا وہ نام کما لیتے ہیں کہ وہ باقی لوگ قوموں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. تو اگر یہ 22 کروڑ یا 25 کروڑ لوگ کر لیں گے یا اس طرف لگ جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت دنیا کی, میں تو یہ کہتا ہوں, آپ یہ کہیں گے شاید یہ کتابی بات ہے یا پروفیسر کو عادت ہوتی ہے کتابی باتیں کرنے کی, میں کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی سپر پاور ہے ہی پاکستان اصل, لیکن ہم چونکہ یوٹیلائز نہیں کر سکے, ہم بھیک کی طرف دیکھ رہے ہیں, ایم آئی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں, لوگ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں, ہمیں چھوٹے چھوٹے ممالک بھی دھمکا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی خودی کو نہیں پہچانا کہ ہم جوائنٹ کیسے ہو, اور جوائنٹ ہونے کے لیے, اکٹھے ہونے کے لیے صرف ایک سوچ کر لیں, جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ اپنا سوچنا بند کر دیں, پاکستان کا سوچنا شروع کر دیں. اس بات کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں تو میری سوچ ایک ہو کہ اس ملک کا عروج کیسے ہوگا. میں اگر جج ہوں تو میری ایک سوچ ہو کہ میں نے انصاف ایسا کرنا ہے کہ دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو. میں اگر سائنسدان ہوں تو میں یہ سوچوں کہ میں نے ایسی ایجادیں کرنی ہیں, ایسی چیزوں کو آگے لے کے آنا ہے جو نہ صرف یہ ہے کہ اس ملک میں کسی نے نہ کی ہوں, دنیا میں بھی کسی نے نہ کی ہوں. بالکل. میں ایک استاد ہوں تو میں ایسے طریقے سے ٹیچنگ کروں کہ میں
جس قوم کو پڑھا رہا ہوں, جس بندے کو پڑھا رہا ہوں, بس یہی میرا نام روشن کرے گا. یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد جس طرح آپ فخر کرتے ہیں, آپ کہیں کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ, آپ فخر سے دنیا کو بتا سکیں. اگر آپ بزنس مین ہیں تو دنیا میں وہ پروڈکشن کر کے دکھائیں, وہ چیزیں پروڈیوس کریں کہ وہ کہیں گے پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں ملتی, پاکستان ہی اس میں آ گیا ہے. اگر آپ پالیسی میکر ہیں, اب اس کو اکٹھا کر رہے ہیں, پالیسی میکر کیا ہے, جسے آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں, جسے ہی ہو, آپ کی ایک بھی پالیسی ایسی نہ ہو جس میں پاکستان یا دنیا کا وفاد, میں کہتا ہوں پاکستان کو دنیا کا لیڈر یا پہلی قوم بننے کے لیے دنیا کو ہولڈ کرے. اور دنیا کو ہولڈ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کو پاکستان بتائے کہ میرے میں یہ کیپیسٹی ہے کہ میں خود اپنے آپ بڑا ہوں, اور میرے میں یہ کیپیسٹی ہے کہ تمام دنیا میں امن رکھ سکتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت دنیا بہت ہی خطرناک صورتحال میں ہے, اور دنیا ڈری ہوئی ہے کہ اگر یہ جنگ و جدل یا جس کی لاٹھی اس کی بحث کا پرانا قانون اب بھی چل رہا ہے, اگر یہ چلتا رہا تو ہم کہاں ایگزسٹ کریں گے. تو پاکستان خود اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو قائم رکھ سکتے ہیں, جیسے کہ پاکستان کے ابھی پچھلی جنگ میں آپ یقین رکھیں کہ پاکستان کا امیج دفاعی ہی بڑا نہیں ہوا. پاکستان کی امیج جو سب سے اہم یہ ہوا کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کر سکتا ہے. پاکستان نے جنگ کے دوران بھی جو بیانات دیے اور دوسرے دشمن ملک نے جو دیے, لوگ اب اس کی بات سچی کو بھی غلط سمجھیں گے کیونکہ پاکستان نے صرف صحیح کہا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے یہ کس نے کیا, جنگ کس نے جیتی, یہ جنگ پاکستان کے ان لوگوں, میں کہتا ہوں کہ مایوسی ختم کریں, ان لوگوں نے جیتی جنہوں نے پاکستان کے لیے ان برے حالات میں بھی, جنہیں آپ کہتی ہیں بہت کچھ کیا ہوا تھا. وہ ہمارے فوجی بھی تھے, ہمارے سائنسدان بھی تھے, ہمارے سیاستدان بھی تھے, اور پھر قوم بھی آپ نے دیکھا کہ اکٹھی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اب بھی ان تمام چیزوں پر کنسنٹریٹ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے, تو آپ یقین کریں کہ تعلیم میں آپ کو اس وقت جو ضرورت, میں پہلے دفاع کی طرف آتا ہوں. اگر ہم دفاع میں موجودہ صورتحال میں, کیا آپ کو پتہ ہے نا کہ دفاع میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تلوار حملہ کرنے کے لیے یا ڈھال بچنے کے لیے. تلوار اس وقت کی کیا ہے, آپ کو پتا کہ اس وقت کی تلوار ہے میزائلز, جون سے آپ ڈرونز کہتے ہیں, آپ جہاز کہتے ہیں, توپ تفنگ, یہ سب آج کے تلواریں ہیں نا. لیکن ڈھال اب کیا ہے, ڈھال یہ ہے کہ اس دشمن کا جو بھی وار ہے اسے آپ روک کیسے سکتے ہیں, اور روکنے میں جیسے ہتھیار میں آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئندہ اوور کم کر لیں گی اور اس کا حصہ بن جائیں گی, اس طرح ڈھال میں یا روکنے میں بھی آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت کام ہونے والا ہے. ہم ابھی سے ایک ایک بندہ جو سائنسدان ہے, جو طالب علم ہے, جو استاد ہے, جو دفاعی معاملات کر رہے ہیں, ابھی سے الرٹ ہو جائیں کہ نیکسٹ وار میں آئی ٹی اور اے آئی کا بڑا دخل ہے. ہم اس کو ڈھال کے طور پہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ پورے ویجیلنٹ تو ہوں ہی, ابھی سے عمل شروع کر دیں, کیونکہ اب جو نیکسٹ حملہ ہونا ہے وہ ایسا ہی ہونا ہے کہ ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اور دوسروں نے بھی ایسے کرنا ہے پوری دنیا میں, کہ ہمارے ہتھیاروں کو ناکارہ کر سکیں اور اپنے ہتھیار ہدف تک پہنچا سکیں. یہی ہوتا ہے نا ہر حملے کا, کہ ہماری تلوار اسے کاٹ سکے اور اس کی تلوار کو ہم روک سکیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ٹی اب وہ ہتھیار بنتا جا رہا ہے جو پہلے آپ کے بڑے بڑے بم ہوتے تھے. دوسرے نمبر پہ ہم جو دہانے پہ کھڑے ہیں وہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ ہم واپس آئے ہیں. لیکن یہ یقین رکھیں کہ اتفاقاً آپ کا جس دشمن سے پالا پڑا ہوا ہے وہ 77 ایئر سے نہ صرف پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں, بلکہ وہ اپنا بھی وجود ختم کر سکتا ہے.
آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ اپنا بھی وجود ختم کرتا ہے. اس وقت وہاں جو حکمران ہے وہ ایک دہشت گرد اور خودکش حملہ آور ہے خود. یعنی مودی وہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کیفیت اور ذہنی مینٹلٹی کا آدمی ہے کہ وہ خودکش حملہ آور اور پاگل ہو جاتے ہیں نا جس طرح. خاص طور پہ یہ جو ہزیمت اسے ہوئی ہے, جو زوم تھا اس کا اپنے الیکشن جیتنے کے لیے جو حملہ کیا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں پھر یہ کہتا پھروں گا, وہ اسے الٹا پڑا ہوا ہے. تو وہ کسی وقت بھی کوئی بھی ایڈونچر کے نام پہ کچھ کر سکتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس یہ وقت نہیں بالکل کہ ہم ایسے کریں کہ وہ ہم نے 5 جہاز گرا دیے, ہم نے 10 گرا دیے. اب ہم نے اڑنے سے پہلے یا اڑتے ہی گرانے کی صلاحیت حاصل کرنی ہے. ایک جہاز بھی جو ہماری طرف حملہ آور ہو, چاہے وہ کلکتہ میں بھی ہو تو ہم گرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ایک ڈپو بھی ان کے اسلحے کا چاہے وہ کلکتہ میں ہو اسے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اور ایک وہ شخص بھی جو اس ملک کو, ہمارے ملک پر حملہ آور ہو سکتا ہے, یعنی وہ جو ذہنیت ہے انہیں بھی ختم کرنے کی صلاحیت کرتے ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ صرف ایسے ہوتی ہے کہ ہم خود مضبوط ہوں. اقتصادی طور پر بھی ہم اب مضبوط ہو سکتے ہیں اگر ہم زراعت کو پکڑ لیں. ہم زراعت میں اتنی ترقی کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بہتر زرعی ملک کوئی نہ ہو. اگر ہم صنعت کو پکڑ لیں تو ہماری صنعتیں بھی اتنی ہی ہو سکتی ہیں جیسے امریکہ, جرمنی اور اس کی ہو سکتی ہیں. اگر ہم نوجوان کو پکڑ لیں, میں تو اصل میں ادھر اگر ہم نوجوان کو پکڑ لیں تو یہی نوجوان ہمیں پاکستان کیا دنیا بھر میں ذہن اللہ نے جو پاکستان کو دیا ہے نا, جو پاکستان کے نوجوان کو دیا ہے, آپ نوٹ کریں کہ ہمارے نوجوان وہاں یہ جو جنگ تھی اس میں آئی ٹی میں جو ہمارے نوجوانوں نے جو کام کیا ہے وہ بڑے بڑے وہاں کے ایکسپیرینس لوگ نہیں کر سکے. تو اس کو صحیح یوٹیلائز کریں اور قومی ترقی کے لیے اسے اس طرح لگا دیں ہر بندے کو کہ وہ ہمارا دفاع بھی مضبوط ہو جائے. یہاں پہ میں آپ کو ایک پاز دوں گی اور آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ تو آپ نے کچھ کردار بتایا نوجوانوں کا, اس کے علاوہ جو ایک کویشچن بھی تھا کہ زراعت, صنعت اور ٹیکنالوجی جو ہے, ٹھیک ہے, اس کی ترقی میں پالیسی جو آپ کے میکرز ہیں, پالیسی میکرز, اس کے علاوہ نوجوان, ان کا کیا رول اس کے اندر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات ہے پالیسی میکرز کو ایک ایک چیز کو پکڑنا ہے, ایک ایک کو, اور اس پر عمل کرانا ہے. ایک ذہن میں رکھیں کہ پالیسی ایک کاغذ کا پرزہ ہے اگر اس پر عمل درآمد نہ ہو. بالکل. قانون ایک کاغذ کا پرزہ ہے اگر آپ اسے امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے وہ تو بیکار ہے. تو اسی طرح پالیسی میں آپ زراعت سے سٹارٹ لیں. زراعت صرف اور صرف گندم پیدا کرنا یا چینی کھانے کا نام نہیں ہے. زراعت اس ملک پاکستان وہ ملک ہے جو زراعت کی بنیاد پر کپاس, گندم, اناج, تیل اور پھر اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری یعنی فوڈ, میٹ, پولٹری, فش, یہ تمام کو اس لیول تک ترقی دے سکتا ہے, اتنی پروڈکشن کر سکتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں اپنے گھر میں خوشحال ہو جاؤں گا اور پاکستان خوشحال ہو جائے گا, لیکن دنیا بھی کہے گی کہ ایک چیز اس میں رکھنی پالیسی میکر نے کہ اس میں جو امپورٹ یا ایکسپورٹ کے جو محکمے ہیں ان میں اگر کوئی بے ایمان پایا جائے تو اب امپلیمنٹ کریں اس قانون کو جو بے ایمانوں یا کرپٹ لوگوں کے لیے اس میں رعایت نہ کریں. اب ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پالیسییں بھی ہمارے پاس ہیں, محکمے بھی ہمارے پاس ہیں, ہم قومی سطح پالیسی کی بجائے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اپنی ذاتی اس کی وجہ سے ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور میں اب اوپر سے شروع ہوتا ہوں. میں اگر حکمران ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرے محکمے کا یہ آدمی یہ کرپٹ ہے, میرا یہ افسر کرپٹ ہے, اور میں اسے اگنور کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو پالیسی میکر بنائے کہ سزا مجھے مل سکے. جب تک میں خود نہیں پکڑا جاؤں گا, چاہے وہ میں وزیر اعظم ہوں, چاہے میں وہ سربراہ ہوں اس ادارے کا جو بھی ہے, اور میں اپنے محکمے کے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو مجھے سزا, اور اس محکمے کے لوگوں کو بھی پتا ہو کہ اگر میں نے یہ صحیح نہ کیا تو مجھے سزا ہوگی. سزا کی اب ضرورت ہے.
یہ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گفتگو اخلاقیات تو پہلے دن سے ہیں, ہمارے اسلام میں بھی ہے نا, ملاوٹ نہ کریں, رشوت نہ لیں, سب کچھ, لیکن نہیں عمل کر رہے. اب ضرورت پاکستان میں صرف اس کی ہے کہ پالیسی یہ بنے کہ اگر تو کوئی شخص مجرم ہے تو وہ بچے نہ, اور اگر کوئی مجرم نہیں ہے بے گناہ اسے پکڑا بھی نہ جائے, کیونکہ اس سے بھی تباہی شروع ہوتی ہے اور ترقی ختم ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل. یہ بھی تو پالیسی میکرز پہلے تو یہ بنائیں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو جو ملک کو پیچھے لے جا سکے. پالیسی میکر ایک ایسا قانون بنائیں, اب ضرورت ہو گئی ہے, کیونکہ ہم نے آزما لیا کہ چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ پہنچ جائے, اگر وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف, آئین کے مفاد کے خلاف, آئین قانون کے خلاف کرے, وہ پکڑا جائے. اور اگر وہ کسی بھی محکمے, فرض کریں کہ آپ کہیں گے نا کہ عدالتوں تک بات پہنچے گی, اگر کوئی جج بھی غلط فیصلہ دے اور اس کی بدنیتی, دیکھیں دو طرح ہو سکتے ہیں نا, ایک ہوتا کہ آپ نے اپنے علم اور قانون کے مطابق فیصلہ دے دیا, لیکن وہ ویسے دنیا کہتی پھرے کہ وہ غلط ہے, لیکن آپ نے یہی صحیح سمجھا. لیکن ایک آپ کا ثابت ہو جائے کہ آپ نے کہیں رشوت لی, آپ نے کوئی اس کا مفاد لیا, اس شخص کو اتنا ہی نشان عبرت بنایا جائے جیسے ایک چور, ڈاکو اور کسی بھی کرپٹ بندے کو بنایا جا سکتا ہے, وہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہے کہ آپ جانتے بوجھتے اگنور کر دیں, چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو ان سے اس ملک کو تباہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں, اور تو اس افسر کو بھی کیا جائے. میں تو کہتا ہوں چھوٹے لیول سے شروع ہوں, لیکن پکڑیں بڑوں کو. اب بالکل آپ دیکھیں ٹریفک کے قوانین سے لے لیں, 5 بندے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, پہلے تو انہی بندوں کو پکڑ لیں نا کہ وہ بندہ اپنے بیوی بچوں کو اور خود کو مروانے کے لیے نکلا ہے. جو آدمی ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھا رہا ہے, موٹر سائیکل تو ہل بھی نہیں سکتا نا, اس بندے کو پکڑ لیں. اگر جو ٹریفک والا یا اسے جانے دے رہا ہے اور اس نے جانے دیا, اسے بھی پکڑ لیں اور پوری سزا دیں کہ تو یہ بندے خودکشی کرنے جا رہے تھے, تو نے کیوں نہیں پکڑا. اسی طرح جو بندے چوری کر رہے ہیں, ڈاکے مار رہے ہیں, جب ان کو چھوڑ دیں گے آپ, تو اس پولیس والے ہیں اگر اس کے ذمہ دار, تو انہیں پکڑا جائے. ڈاکو ثابت ہو جائے, کسی عدالت نے اسے چھوڑ دیا, تو کہنے کا مطلب کہ اب ہمیں بڑا زیادہ سنگین اور ذرا بروٹل قسم کا نظام انصاف ایک تو نافذ کرنا ہے. دوسرے پالیسی سے مراد ہے کہ پارلیمنٹ یہ بنائے کہ ایسے ہو نہ پائے. پارلیمنٹ نے قانون بنانا ہے, پارلیمنٹ یہ بنائے کہ اسے امپلیمنٹ کیسے کیا جائے. ایسے ہی ہے. تو یہ تو کچھ باتیں تھیں جو آپ نے پالیسی میکرز کے حوالے سے, اور جو ہمارا ایک نوجوانوں کا اس میں کردار ہو سکتا ہے اس پہ بات کی تھی. اس کے علاوہ سائنس, آئی ٹی اور جو اے آئی ہے اس کا بھی ایک دفاع اور ترقی میں بڑا, ہاں میں اصل میں یہی آج کا اصل موضوع ہے. تو اس کے اوپر کس طرح سے اس وقت یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی ضرورت ہے, بہت ہی سخت ضرورت ہے کہ ہم ملک کے دفاع کو سائنس, ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن سے منسلک کر دیں, اور اسی کے ذریعے ہم اتنی بڑی طاقت بن سکتے ہیں کہ ہمارا دفاع بھی مضبوط ہو, ہم دفاعی طور پہ بھی آگے ہوں, اور پلس ہم اقتصادی ترقی بھی کر سکیں. تو سائنس کا ریسرچ جو ہے وہ اوریجنل شروع کرائیں. پھر وہی بات آ جائے گی یونیورسٹیز کے لیول تک, انتظامیہ سے سٹارٹ ہو کے استاد تک, کالج کے لیول پر ٹیچر کی سلیکشن تک, اسکول کے لیول پر ٹیچر کی سلیکشن تک, ہر وہ شخص جو اس ملک کی ایمانداری سے خدمت کر سکتا ہے اسے لائے, جو ایبل قابل ہے اسے لائے. تو اس کے لیے جیسے فرض کر یونیورسٹیز ہے, یونیورسٹیز میں ایک طریقے کا واردات ہے. واردات کا مطلب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ امپلیمنٹ صحیح ہوا ہوتا تو وہ آج ہم یہ رو نہ رہے ہوتے کہ ہماری ہے. وہ یہ کہ ایک سرچ کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ آپ نے وائس چانسلر ڈھونڈنے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ کیا, جو بھی وہ کمیٹی بیٹھی اور انٹرویو لیے یہ وہ. اب اگر تو آپ کی اس کمیٹی نے صحیح بندے لیے ہیں, وہ ایک صدقہ جاریہ ہے, اس نے یونیورسٹی کو آگے بھی لے کے جانا ہے, اس نے ایماندار. اور اگر وہ سرچ کمیٹی ہی غلط بندے کرے گی, اور آپ کہیں گے سرچ کمیٹی کو کیا ضرورت ہے, کہ سرچ کمیٹی اگر انفلوئنسڈ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کی کسی کی,
اور وہ انہیں پہلے ہی کہہ دیں کہ یہ کرنا ہے اور وہ کرتے ہیں. تو یہ دو کرپشن ہوئی. ایک حکومت جس نے کہا کہ آپ نے یہ غلط کرنا ہے, دوسرے وہ کمیٹی جس نے مان لی ان کی بات, تیسرے وہ جو آگے پروڈیوس کیا آپ نے اور وائس چانسلر لگا دیا. تو ادارہ تباہ ہوا, ملک تباہ ہوا. یہی سلیکشن بورڈ ہیں آپ کے. سلیکشن بورڈ میں آپ دیکھیں بیوروکریسی میں ہر جگہ, اگر فیڈرل سروس کمیشن یا پنجاب یا پروونشل سروس کمیشن کے لوگ ہی بے ایمانی کر جائیں گے تو آپ گندے لوگ لے آئیں گے. اگر وہ ایماندار ہوں گے اور وہ سوچ لیں کہ ہم نے بہترین لوگ لانے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ تعلیم میں ایسے پروفیسر آئیں گے جو ڈیڈیکیشن. تو سائنس کو ریسرچ اوریجنل تب ہوگی کہ جب آپ وہ چیزیں ایڈریس کریں جو اس وقت انڈسٹری کی ضرورت ہے, جو ہمارے دفاع میں ضرورت ہے. جیسے میں نے یہ بات کی, جو ہمارے تمام معاملات پاکستان کے نہیں انٹرنیشنلی ضرورت ہے, اس میں اگر ریسرچ کریں اور اگر آپ تھیسس ایسے لکھیں گے کہ میں نے آپ سے لکھوا لیا, آپ نے میرے سے لکھوا لیا, کاپی پیسٹ کرتے گئے, نہ لکھنے والے نے دماغ استعمال کیا, نہ وہ پروفیسر پتہ نہیں اس قابل ہے کہ نہیں, تو آپ ایک کرپشن ایسی کریں گے جو ملک کو تباہ کر دے گی. ٹھیک ہے. یہی چیز جون سی ہے آگے آپ نے جو کہا ہے کہ آئی ٹی ہی اس وقت اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا میں نے نام لیا, یہ ایک ایسا لنک ہو گیا ہے کہ جو تمام علوم کو اکٹھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ گوگل سے ہر چیز منٹ میں دیکھ لیتے کیا ہے, یہ آئی ٹی ہے نا. تو صحیح انفارمیشن کے لیے بچے سے تیار کر لیں آپ, اور آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے بچے ٹیلنٹڈ ہوں تو وہ اس کا استعمال جانتے ہیں, لیکن انہیں صحیح راستے پہ رکھنا اور غلط علم تو دیکھیں گے ساری جو ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں ساری زندگی سے ہے نہیں یہ علم کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, لیکن اس میں برائی بھی ہو رہی ہے اچھائی بھی. میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ چاہے سائنس ہو, چاہے ٹیکنالوجی ہو, چاہے کچھ ہو, اسے اتنے بہترین طریقے سے ہم استعمال کریں کہ ہم آگے جا سکیں. یہ ہے میرا آج کا نا جو سارا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, زبردست. بہت ہی ایک اچھا آپ نے سائنوپسس دیا, اور جو ہونے والے حالات اس کے علاوہ بھی پالیسی میکرز کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور سارے بہتری لا سکتے ہیں. پاکستان کا جتنا بھی ایک نہ صرف دفاعی نظام ہے بلکہ اکنامک جو کنڈیشنز ہے اس کے اوپر بھی کیا حالات مرتب ہوتے ہیں اس پہ بات کی. تو جانے سے پہلے کوئی شارٹ سا میسیج دینا چاہیں یوتھ کو, اسپیشلی یوتھ کو, یہ ہے کہ آپ ہی اس ملک کے محافظ ہیں, آپ ہی ہمارا دفاع ہیں, آپ ہی ہماری ترقی ہیں, اور آپ ہی ہیں جو اس ملک کو وہ جو میں نے خواب والی باتیں کی ہیں کہ دنیا کا پہلا سپر پاور, پہلی بڑی طاقت بنا سکتے, وہ آپ ہیں. اور آپ یقین رکھیں کہ آپ نے کر لینا ہے, آپ نے کر دکھانا ہے. ہم یہاں پھر بیٹھ کے بوڑھے حیرانگی سے کہیں گے بھی ہم تو صرف باتیں ہی کرتے رہے, انہوں نے کر دکھایا. اور اگر آپ نے یہ کر دکھایا تو ایک بات اور, آپ بھی ترقی کریں گے, یہ ملک بھی ترقی کرے اور دنیا بھی کریں گے. اور تیسری بات جو ہے کہ جس طرح ہمارے پرانے ازمنہ وسطیٰ سے جو لوگ تھے, ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی, انہوں نے پوری دنیا کو راستے دکھائے, آپ ہمارے ہوں گے اور دنیا کہے گی کہ پاکستان کے لوگ اتنے اچھے بھی ہیں, ذہین بھی ہیں اور نوجوان ہیں جنہوں نے یہ کیا. تو بس یہی میسیج ہے کہ نوجوان اب آ جائیں آگے, ہمارا تو بس باتوں کی تک رہ گیا ہے. نہیں, باتیں بھی بہت افیکٹو ہیں اور کوئی نہ کوئی ڈائریکشن تو ہونی چاہیے نا, آپ کو وہ ڈائریکشن آپ دیں تو ڈیفینیٹلی جوان بھی ہیں, باقی بھی ہیں, وہ اسے سیکھیں گے اور ضرور آگے چلیں گے. بہت ہی ایک اچھا مفید آپ نے ہمارے ساتھ ایک تبصرہ شیئر کیا, اور امید ہے کہ جن لوگوں نے سنا ہوگا اسے سیکھا بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ اسپیشلی جو یوتھ ہے ان کے لیے بھی کہ اپنی ایک سمت رکھیں, چاہے وہ آئی ٹی میں ہے, چاہے وہ آپ کی, ہم نے دیکھا کہ پالیٹکس کے متعلق بھی بتایا, چاہے دفاع میں آپ جا رہے ہیں, کسی میں بھی جا رہے ہیں, جسٹ بی ویری ویری لائک ہارڈ ورکنگ, اس کے علاوہ ریزیلینٹ, اور اپنے فوکس رہیں چیزوں کے اوپر. انشاءاللہ منزل آپ کی ہے, اور کہتے ہیں نا جی کہ جب منزل کی آپ کو نشاندہی ہے تو بس آپ نے چاہے کرال کر کے جانا ہے, چاہے چل کے جانا ہے, لیکن آپ نے اس تک ضرور پہنچنا ہے. تو اسی خوبصورت میسیج کے ساتھ سب سے پہلے تو ہم راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ شو پر آئے اور انہیں کافی ہمارے ساتھ ایک اچھی باتیں شیئر کی. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ عظمیٰ خان دوبارہ حاضر ہوں گی. ابھی کے لیے صبح بخیر پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.